ابھی پرسوں ترسوں مسئلہ آیا, اس نے کہا اگر تم نے ماموں سے بات کی تو تم مجھ پر حرام ہو, بلا وجہ ماموں سے بات کرنے پر حرام. یہ کوئی بات ہے؟ انسانیت ہے تو گدھا پن ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کو ماموں سے بات کرنے سے روک کیوں رہے ہو؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے, ماموں کا رشتہ تو قریب ترین رشتوں میں سے ہے نا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے آج کل مردوں میں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہوتا, اور اس میں آپ کی مخالفت ہوگی. آپ نے اپنی بیوی پہ پابندی لگا دی, اپنی ماں سے بات نہیں کرو گی, اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے جاہل ہو. لوگ کہتے ہیں وہ ماں جو ہے نا اپنی بچی کو خراب کر رہی ہے اس لیے میں نے پابندی لگائی ہے. خراب کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو, اس خرابی کی اصلاح کی کسی اور طرح سے کوشش کرو. بچی پہ پابندی لگا دو کہ ماں سے بات نہیں کرے گی, یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو آپ غلط کر رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے لڑکی کا باپ پابندی لگا دے بیوی پر, اپنی بیٹی پر, کہ اپنی میاں سے بات چیت نہیں کرو گی, تو عورت مانے گی اس پابندی کو؟ کہیں کہ ابا شادی کیوں کی تھی, میرا میاں ہے. تو ایسا ہی اگر میاں پابندی لگا دے کہ ابا سے بات نہیں کرو گی, تو یہ میاں کے جاہل ہونے کی دلیل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ ابا خراب کر رہا ہے بیٹی کو. تو خراب کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, وہ اس کا کوئی اور حل سوچو. ابے بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے روٹی کھانے سے پیٹ خراب ہو رہا ہے, کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو رہا ہے, تو حکیم کہے کھانا ہی نہیں کھانا آپ نے, تاکہ فساد کی جڑ کیا ہو جائے, ختم. تو کھانا ہے, پیٹ صحیح کرنے کی کوشش کرو. تو یہ جو محرم رشتے ہیں, قریبی رشتے ہیں, لڑکی کا ابا ہے, بہن ہے, بھائی ہے, اس سے بات لگانے پر, بات چیت کرنے پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا. جو پابندی لگائے گا وہ خود غلط ہے. اور پابندی کیسے لگاتے ہیں؟ تم نے اپنی بہن سے بات کی تو تمہیں طلاق, تم نے اپنی بہن سے بات کی تو تم مجھ پہ حرام, تم نے اپنے ماموں سے, یہ کیسز آ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہو کہ حرام سے میری نیت تو یہ تو تھا ہی نہیں, میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا. مطلب تو طلاق ہی ہوتا ہے. بیوی جب حرام طلاق ہوتی ہے تو ہی تو حرام ہوتی ہے نا. پھر جب مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ماموں سے بات بیوی نے کی ہے تو بیوی آپ پہ کیا ہو گئی؟ حرام. تو کہہ رہے وہ تو میں نے الفاظ واپس لے لیے تھے. طلاق کے الفاظ میں ریورس گیئر بولو نہیں, نکاح اور طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. ورنہ جتنے میاں آج بیٹھے ہوئے ہیں نا, نکاح میں جو انہوں نے قبول کیا تھا وہ سارے واپس لے لیں. کیا خیال ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کیا کہیں گے بیگم سے جا کے ہم نے جو قبولا تھا ہم نے کیا کر لیا, بیگم غلطی سے قبولا تھا, میں نہیں قبول رہا. ٹھیک ایسا ہی ہوگا نا. جس دن وہ زیادہ خرچہ کرائے گی, آج بھائی یہ لے آؤ, آج مجھے پیزا کھانا ہے, میاں کو غصہ آیا, کہہ رہے میں طلاق تو نہیں دے رہا, کیونکہ طلاق کے تو بڑے فسادات ہیں, میں نے جو قاضی کے سامنے قبولا تھا وہ قبولا میں نے واپس لے لیا, تو بڑے مزے آ جاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب بچوں کا کیا ہوگا واپس اگر لے لیا آپ نے؟ بچے کہیں گے ابا آپ نے تو قبولے کو واپس لے لیا, اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے نکاح اور طلاق میں ریورس گیئر بولو نہیں رکھا. آپ نے کسی عورت کو طلاق دی, اب وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے, آپ محفل میں پہنچ گئے, بھائی میں طلاق کو کیا کر رہا ہوں, واپس لے رہا ہوں. چل بھائی وہ بیچارہ نیا والا بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا اچھا بھائی تم نے واپس لے لیا تو اب کیا کر. تو طلاق میں ریورس گیئر بولو نا بھائی نہیں ہے. تو منہ سے نکالنے سے پہلے کہہ رہے تو منہ سے نکل گئی ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے میرے منہ سے نکل گئی ہے. کانوں سے نہیں نکلتی طلاق, ناک سے نہیں نکلتی طلاق. جب بھی نکلے گی یا تو قلم سے نکلے گی یا منہ سے نکلے گی. اور یہ بھی ڈرامے بہت ہو رہے ہیں, طلاق نامہ لکھا ہوا ہے, سامنے رکھا ہوا ہے, اس پہ سگنیچر کر کے کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی. ابے بھائی سامنے لکھا ہوا ہے طلاق نامہ ہے, نیچے 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں, تو سائن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت, تو کیا تھا پھر؟ یہ کہنے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر کیوں کوئی بھی کاغذ لائے گا کبھی سائن کرو گے؟ پہلے بندہ پوچھتا ہے نا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن تحریف کے دروازے کھل رہے ہیں, آپ کو ایسے مفتی مارکیٹ میں اب ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. ایک مصر کے مفتی صاحب ہیں, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا. ایک آدمی نے کہا میں نے غصے میں دی اور میں نہیں چاہتا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تو میاں بیوی کو ایک جان دیکھنا چاہتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 کاموں کے درمیان مبتلا ہوتے تھے, ایک مشکل اور ایک آسان, تو ہمیشہ آسان کو ترجیح دیتے تھے. تو بعض علماء کہتے ہیں طلاق ہو گئی لیکن ہم آسان کام کو ترجیح دیں گے. نہیں ہوئی, اس میں کیا ہے؟
یہ ہے وہ فلسفہ, یہ ہے وہ فنڈر گیری. کیا آپ نے, اللہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اکٹھے ہی رہیں, طلاق کو اچھا نہیں سمجھا گیا, لیکن 3 طلاقوں کے بعد بھی اللہ چاہتے ہیں, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اللہ جب تک چاہتے ہیں جب تک زبان سے یہ الفاظ نہ نکالو, اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ نکالو یہ الفاظ زبان سے. جب آپ نے نکال دیے تو اب سزا ملے گی. تو ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے تھے یار, اپنے گھروں میں ہم نے خاندانوں میں بڑوں کو دیکھا ہے, 1000 لڑائیاں ہوئی, سب کچھ ہوا, مگر یہ لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے. آج پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں. اور عورتیں بھی ایسے ہی ہیں, ذرا سا جھگڑا ہوا, مجھے طلاق چاہیے, مجھے کیا چاہیے, میں نہیں رہ سکتی تمہارے سے, مجھے کیا چاہیے, طلاق چاہیے. پھر وہ نکال دیتا تو کہتے مجھے تو نہیں چاہیے تھی, میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی. تو یہ جو دور ہے نا, دور, اس میں عدم برداشت کو ایک کمال کی چیز سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے, بولو, کمال, کہ مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا, حالانکہ انسان کا کی جو صفت ہے وہ اس میں برداشت ہو, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرے. نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ میں کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے, قابو کرے. لیکن آج نوجوانوں کے ڈائلاگ سنیں آپ, دوستوں میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے میرا تو, تجھے پتہ ہے جب مجھے غصہ آتا تو میرا تو دماغ کام ہی نہیں کرتا, تجھے پتہ ہے نا. یہ شو مار رہے, فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, ڈرامے دیکھ دیکھ کے یہ کلچر ہے. ابے تجھے پتہ ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو تجھے پتہ ہے پھر اپن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے, پھر تو میں مطلب باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں. وہ بھی کہتا ہے یار ماشاء اللہ یار کیا اللہ نے. تو یہ کمال کی بات نہیں, یہ گدھا ہونے کی علامت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہیں, گدھے ہیں. ایک دم لگوا لیں آپ کہیں سے جا کے. وہ ڈاروین نے جو کہا تھا نا, بندر کی دم تھی وہ شارٹ ہو گئی ہے. ڈاروین سے پوچھیں ایک آدھ دم اگر کہیں پڑی ہوئی ہو, وہ بندر سے انسان بنے ہیں نا, تو دم غائب ہو گئی, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں سائنسدان. تو وہ ان سے کہیں اگر کہیں سے وہ دم نظر آئے تو ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے, اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی, اس کے لگا دو. گدھا اسی طرح چیختا ہے. مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے طلاق کا, اس لیے کہ مرد میں قوت برداشت, بولو, زیادہ. اگرچہ خواتین اس کو مانتی نہیں ہیں, خواتین کہتی ہیں ہم میں قوت برداشت زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے.